بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ آج موسم بہت ہی خوشگوار تھا۔ آسمان پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میری نظر میں آج شکار کے لیے موسم بہت اچھا تھا، لہٰذا میں نے ارسلان کو فون کر کے اپنے گھر بلایا اور اسے شکار پر چلنے کو کہا تو وہ تیار ہو گیا۔ میں نے اپنی ریوالور اٹھائی اور ہم دونوں جنگل کی طرف چل پڑے۔ جب ہم جنگل میں داخل ہوئے تو اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس جنگل میں ہم آج پہلی بار آئے تھے ارسلان کے ہی کہنے پر، ورنہ ہمارا ارادہ تو دوسرے جنگل میں جانے کو تھا۔ ابھی ہمیں یہاں آئے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے لیکن ہمیں کوئی بھی شکار نہیں ملا تھا۔ یار اسجد، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ میں تو بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں اندھیرا بھی پھیلنے والا ہے۔ ارسلان نے ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے رک کر ایک نظر سورج کو دیکھا جو بس ڈوبنے ہی والا تھا۔ ہاں یار، کہتا تو ٹھیک ہے، ابھی بھی ہمیں جنگل سے نکلتے ہوئے اندھیرا تو پھیل ہی جائے گا۔ میں نے پریشانی سے کہا۔ ابھی ہم آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے پیچھے کسی کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ جب ہم نے پیچھے دیکھا تو ہمارا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ہمارے سامنے ایک بہت ہی خوفناک بلی کھڑی کرا رہی تھی۔ وہ عام بلی کی طرح نہیں تھی بلکہ وہ بہت بڑی تھی۔ اس کا رنگ سیاہ تھا اور آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح تھی۔ آج ہم نے زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی اور خوفناک بلی دیکھی تھی۔ وہ گراتی ہوئی ہماری طرف بڑھی۔ میں نے ریوالور سنبھالی، اس کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ میرا نشانہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری خوشی ایک دم ہی پریشانی میں بدل گئی تھی کیونکہ گولی اس کے سر میں سے ہوتی ہوئی درخت میں جا لگی تھی۔ اس بلی کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ گولی اس کے سر سے ایسے گزر گئی جیسے وہ بلی نہ ہو بلکہ ہوا ہو۔ میں اور ارسلان خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے میرا نشانہ غلط ہو گیا ہو اور گولی بلی کو لگنے کے بجائے درخت میں جا لگی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ بلی مجھ پر حملہ کرتی میں نے ایک اور فائر کر دیا، لیکن گولی پھر سے اس کے جسم سے گزر گئی لیکن اسے کچھ نہیں ہوا۔ بھاگو یہاں سے، ارسلان نے چیخ کر کہا اور ایک طرف کو بھاگا۔ میں ابھی بھاگنے ہی والا تھا کہ اس بلی نے مجھ پر چھلانگ لگا دی اور میں دور جا کر گرا۔ گرنے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں لیکن میں ان زخموں کی پرواہ کیے بغیر ہی اٹھ کھڑا ہوا اور ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ چھوٹے چھوٹے راستوں کی طرف پھلانگتا ہوا میں بھاگ رہا تھا۔ میں کس طرف جا رہا تھا اس کا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اندھیرے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ میرے پاؤں میں کانٹے دار جھاڑیوں کے کانٹے چبھ رہے تھے۔ کہیں کہیں درختوں سے ٹھوکر کھا کر گرنے سے میرا جسم کافی زخمی ہو گیا تھا، لیکن میں ان زخموں کی پرواہ کیے بغیر صرف ایک بے نام منزل کی طرف بھاگ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا تو صرف اس بلی کا تھا۔ میرا پورا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے کافی تھک گیا تھا۔ میں نے رک کر پیچھے کی طرف دیکھا لیکن اس بلی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے وہیں بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینا شروع کر دی۔ اندھیرا کافی پھیل چکا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میں جنگل کے کسی حصے میں موجود تھا۔ اچانک ہی مجھے درختوں کے درمیان کچھ دور روشنی نظر آئی تو مجھے کچھ حوصلہ ملا۔ میں نے اپنے زخموں سے بھرے جسم کو حرکت دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس روشنی کی طرف چلنے لگا۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا روشنی تیز ہو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا لیکن پھر بھی میرا جسم جگہ جگہ سے دکھ رہا تھا۔ مجھے چلنے میں بھی کافی مشکل پیش آ رہی تھی اور اب تو میرا سر بھی چکرانے لگا تھا۔ درختوں کا سلسلہ اب کافی کم ہو چکا تھا۔ وہ روشنی کسی حویلی سے آ رہی تھی۔ مجھے اب وہ حویلی صاف نظر آ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں یہ جگہ بہت ہی پر اسرار اور وحشت زدہ لگ رہی تھی۔ حویلی تو ایسے لگ رہی تھی جیسے بہت ہی خوفناک بھوت گھر ہو۔ میرا دماغ ڈوبتا ہوا جا رہا تھا۔ میں کافی مشکل سے گیٹ تک پہنچا اور دستک دی اور دیوار کا سہارا لے کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ میں نے دوبارہ دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کسی کے چلتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ آواز دھیرے دھیرے قریب آ گئی، پھر اچانک ہی گیٹ ایک عجیب آواز کے ساتھ کھل گیا۔ کون ہے؟ ایک بڑھیا نے سر باہر نکال کر کہا۔ اس بڑھیا کی شکل دیکھ کر میں ایک دم کام سا گیا۔ اس کا چہرہ جڑیوں سے بڑا ہوا تھا۔ وہ کالی رنگت اور سفید بالوں میں کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس بڑھیا نے پوچھا۔ میں مسافر ہوں اور اس جنگل میں بھٹک گیا ہوں۔
ایک رات کے لیے جگہ مل سکتی ہے، میں نے مشکل سے کہا اور وہاں ہی گر گیا۔ کون ہے اماں؟ اندر سے کسی لڑکی کی شیریں آواز مجھے سنائی دی۔ بیٹا کوئی مسافر ہے اور کافی زخمی بھی ہے، آؤ میری مدد کرو، اسے اندر لے جاتے ہیں۔ اس بڑھیا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میرا دماغ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا مجھے کچھ خبر نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں بستر پر تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نہایت ہی حسین دوشیزہ کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے پھر اٹھنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ ارے ابھی تم لیٹے رہو، تمہارے جسم پر کافی زخم آئے ہیں، میں نے مرہم لگا کر پٹیاں کر دی ہیں، بس کچھ ہی دنوں میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ نہایت ہی حسین دوشیزہ تھی، اس کی نیلی نیلی گہری آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ تمہارا کیا نام ہے اور تمہارے جسم پر یہ زخم کیسے آئے ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام اسجد ہے، تمہارا نام بہت پیارا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میں بھی مسکرا دیا اور پھر میں نے اسے اپنے ساتھ بیتی ہوئی داستان سنائی۔ میری داستان سن کر وہ کافی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اچھا تو تمہارا دوست بھی تمہارے ساتھ آیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں وہ میرے ساتھ آیا تھا لیکن وہ بھی کہیں جنگل میں بھاگ گیا تھا۔ مجھے تو اس کی بہت فکر ہو رہی ہے، کہیں اس کو اس خوفناک بلی نے تو۔ میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اچھا تم فکر نہ کرو، میں ابھی مہیش کو جنگل بھیجتی ہوں تاکہ وہ تمہارے دوست کو ڈھونڈ لاتے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا تمہارا نام کیا ہے اور یہ مہیش کور ہے اور اس گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ میں نے ایک ہی ساتھ کئی سارے سوال کر دیے۔ میرا نام غزل ہے۔ اوہ تمہارا نام بہت ہی خوبصورت ہے، میں نے غزل کی بات کاٹ کر کہا۔ اور مہیش میرا شوہر ہے، اس گھر میں میرے اور مہیش کے علاوہ مہیش کی امی رہتی ہیں، غزل نے بتایا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ غزل کنواری ہے لیکن وہ تو شادی شدہ ہے۔ اچھا تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں اور مہیش اور امی کو بھی بتا دوں گی کہ تم کو ہوش آ گیا ہے، غزل نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد غزل کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے وہ ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ اس نے ٹرے سے کپڑا ہٹایا تو پرلطف خوشبو کے جھونکے میری سانسوں کو معطر کرنے لگے۔ وہ بنا ہوا گوشت تھا، اس گوشت کو دیکھ کر میری بھوک اور بڑھ گئی۔ کھانا کھا لو، غزل نے کہا تو میں کھانے پر ٹوٹ پڑا اور کھاتا ہی چلا گیا۔ وہ گوشت بہت ہی مزیدار تھا۔ میں کھانے کے دوران غزل کو بھی دیکھے جا رہا تھا، اس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کھانے کے برتن اس کی طرف بڑھا دیے۔ اچھا میں ابھی آتی ہوں، اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور میں اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ کاش غزل اگر تمہاری شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں تم کو اپنے دل کی ملکہ بناتا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا وہ قدرت کا ایک حسین شاہکار تھی، اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں ایک کشش تھی، مجھے اپنا دیوانہ کیے ہوئے تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور غزل کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا اور ایک وہی بڑھیا تھی جسے میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اسجد یہ مہیش ہے اور یہ ہماری امی ہے، غزل نے تعارف کرتے ہوئے کہا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری اسجد؟ مہیش نے میری طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں اسجد میں ابھی جنگل سے آ رہا ہوں، میں تمہارے دوست کو بہت تلاش کیا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے تمہارا دوست گھر چلا گیا ہو، مہیش نے تفصیل سے مجھے بتایا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے مہیش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹا تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو ہم، وہ بڑھیا کچھ کہتے کہتے رک گئی جبکہ غزل اور مہیش کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اچھا اسجد تم آرام کرو، ہم پھر آئیں گے، مہیش نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے غزل اور بڑھیا بھی باہر نکل گئی اور پھر یوں ہی لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی اور میں سوتا چلا گیا۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ سخت پیاس کی وجہ سے کھل گئی۔ کمرے میں چاند کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مجھے کمرے کی ہر چیز دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کافی مشکل سے اٹھ بیٹھا۔ میرے بستر کے سرہانے کی طرف ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھا گیا تھا جہاں پانی کا جگ موجود تھا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر گلاس میں پانی ڈالا اور ایک ہی سانس میں پی گیا لیکن پھر بھی میری پیاس نہ بجھی۔ میں نے 2-3 گلاس پانی کے پیے تب جا کر میری پیاس بجھی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو عجیب سا محسوس پایا، مجھے اپنے اندر ایک تبدیلی سی محسوس ہو رہی تھی، میرے بدن سے درد کی ہلکی ہلکی سی
ठेस उठ रही थी। अचानक ही मेरी नज़र अपने बाजू पर बंधी हुई पट्टी पर चली गई और मैं हैरान होकर उसे देखने लगा, जिस पर थोड़ा सा खून भी लगा हुआ था। मैं हैरान इसलिए हो रहा था कि पहले तो मेरे बाजू पर कोई भी पट्टी नहीं थी। हाँ, अलबत्ता टांगों, पाँव और हाथों पर पट्टियाँ पहले से मौजूद थी, लेकिन बाजू पर नहीं थी। मैंने एक गहरी सांस ली और दोबारा लेट गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट सी महसूस हो रही थी और दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। और ये रात मेरी आंखों में ही कट गई। सुबह होते ही गज़ल मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गई और मुझे देखते ही बोली, अरे तुम्हारे चेहरे पर ये 12 क्यों बज रहे हैं? उसने नाश्ते की ट्रे मेरे सामने रख दी। गज़ल, ये देखो, ये पट्टी कल तो यहाँ नहीं थी और ना ही मेरे बाजू पर कोई जख्म था। मैंने परेशानी से कहा, अरे अर्शद, तुम तो ऐसे ही परेशान हो रहे हो। तुम्हारे बाजू पर जख्म था, लेकिन मैं ना देख सकी थी। तुम्हारे बाजू पर एक बहुत जहरीला कांटा चिपा हुआ था। मैं जब कल कमरे में आई तो तुम सो रहे थे। मैंने तुम्हारे बाजू पर चिपा हुआ कांटा देख लिया था, फिर मैंने वो कांटा निकाल कर पट्टी कर दी थी। गज़ल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा तो मैं मुस्कुरा दिया। अच्छा, अब जल्दी से नाश्ता कर लो, गज़ल ने कहा और कमरे से बाहर चली गई और मैं नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गया। नाश्ता करने के बाद मैंने बाजू से पट्टी खोलकर देखा तो मेरे बाजू पर 2 नन्हे नन्हे सुराख थे और मेरे बाजू पर खून भी जमा हुआ था। मैंने बाजू को थोड़ा दबाया तो उन सुराखों से खून के 2 नन्हे नन्हे कतरे उभर आए थे। मैंने दोबारा बाजू पर पट्टी बांधी और बिस्तर से उठकर कमरे में टहलने लगा। इतने में गज़ल और महेश कमरे में दाखिल हुए। अरे वाह अर्शद, तुम तो इतनी जल्दी उठ खड़े हुए, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। महेश ने मेरी तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, बस यार ऐसे ही बैठे बैठे थक गया था, इसलिए सोचा थोड़ी देर टहल लूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो फिर आओ तुम्हें अपनी हवेली दिखा दूँ। महेश ने कहा तो मैं खुशी से उसके साथ चल पड़ा। गज़ल भी हमारे साथ ही। महेश और गज़ल मुझे हवेली के मुख्तलिफ कमरे दिखा रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हवेली के सब कमरों की सजावट बहुत ही उम्दा अंदाज में की गई थी। अचानक ही गुजरते हुए मेरी नज़र एक ऐसे कमरे की तरफ चली गई जिसका दरवाज़ा बंद था। उस कमरे की खिड़की के पास मुझे एक साया दिखाई दिया जो एकदम ही वहाँ से गायब हो गया। मैंने उसे अपना वहम समझा और महेश और गज़ल के साथ चलता रहा। उन्होंने मुझे हवेली के और तो सारे कमरे दिखाए, लेकिन वो कमरा नहीं दिखाया जो बंद था और जिसके पास मैंने ये साया देखा था। बहरहाल ये दिन मेरा बहुत ही अच्छा गुजरा। रात को मैं सो रहा था कि अचानक ही मेरी आंख बाजू में सख्त दर्द की वजह से खुल गई। मैंने जब अपने बाजू की तरफ देखा तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। एक साया मेरे बाजू पर झुका हुआ था और वो मेरा खून पी रहा था। अचानक ही मेरे मुंह से एक फलक शगाफ चीख निकल गई। उस साये ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उफ खुदाया, उसकी सुर्ख अंगारा आंखें बिल्कुल उस खौफनाक बिल्ली की तरह थी और उसका रंग भी बिल्कुल उस खौफनाक बिल्ली की तरह था, काला स्याह। उस साये ने अपनी खूनी नज़र से मुझे घूरा और आंख झपकते ही वहाँ से गायब हो गया। मेरा जिस्म पूरी तरह कँपने लगा था। मैंने अपने बाजू की तरफ देखा जिससे खून बह रहा था। अचानक ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं बिस्तर पर था और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैंने एक नज़र अपने बाजू की तरफ देखा जिस पर अब पट्टी बंधी हुई थी। एक पल के लिए तो मैं हैरान हुआ, फिर सोचा गज़ल ने ही दोबारा पट्टी कर दी होगी और अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इस हवेली में एक खौफनाक साया है और वो साया उस खौफनाक बिल्ली का ही है। मुझे उस हवेली से खौफ आने लगा था क्योंकि उस हवेली में मौजूद साया मेरी जान का दुश्मन बन गया था। मेरा इरादा था कि अब जल्द ही इस हवेली से जाने मेरा अब इस हवेली से जल्द ही जाने का इरादा था क्योंकि वो साया किसी भी वक्त मेरी जान ले सकता था। मैं गज़ल का इंतज़ार कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं गज़ल को कह दूं कि मैं अब इस हवेली में नहीं रह सकता क्योंकि उस खौफनाक बिल्ली का साया मेरा पीछा करते हुए इस हवेली में आ गया है। मैं काफ़ी देर गज़ल का इंतज़ार करता रहा लेकिन वो ना आई। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो दिन के 11 बज रहे थे। आखिरकार मैं तंग आकर उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर आ गया। बाहर भी हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मेरा दिल एक अनजाने खौफ से धड़का। मुझे खामोशी किसी बड़े तूफान का इशारा लग रही थी। मैंने मुख्तलिफ कमरों में जाकर देखा। मुझे गज़ल, महेश और बुढ़िया कहीं भी नजर आई। मैं अपने कमरे की तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था कि मुझे हल्के हल्के कहकहों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने गौर किया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये आवाज़ें इस बंद कमरे से आ रही थी जिसके पास मैंने उस साई को भी देखा था। न चाहते हुए भी मेरे कदम उस कमरे की तरफ उठने लगे। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और कदम लड़खड़ा रहे थे। मैं कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो मुझे अंदर से महेश की आवाज़ सुनाई दी। महेश कह रहा था,
تھا اب ہمیں اسد کا کام تمام کر دینا چاہیے، پہلے بھی اس کا دوست ارسلان یہاں سے بھاگ گیا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اسد بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ پھر مجھے غزل کی آواز سنائی دی، مہیش تم فکر نہ کرو، آخر ارسلان ہم سے بچ کر کہاں جائے گا، اسے تو ہماری بلی ہی ختم کر دے گی۔ غزل کی یہ بات سن کر مہیش نے خوفناک انداز میں کہکہے لگانے شروع کر دیے۔ اس کے کہکہے اب غزل اور بڑھیا کے بھی کہکہے شامل ہو گئے تھے۔ غصے سے میرا چہرہ سرخ ہونے لگا، میں نے ایک زوردار دھکا دروازے کو دیا تو دروازہ ایک جھٹکے سے کھلتا چلا گیا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا کیونکہ اندر کا منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ غزل، مہیش اور بڑھیا کی شکلیں بہت ہی خوفناک حد تک بگڑی ہوئی تھی۔ ان کے منہ سے 2 دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، منہ سے خون ہی خون لگا ہوا تھا اور ہاتھوں کے ناخن کافی حد تک بڑے ہوئے تھے۔ ان کے آگے ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس کو وہ نوچ نوچ کر کھانے میں مصروف تھے۔ مجھے اپنے سامنے ایک دم دیکھا وہ گھبرائے، لیکن پھر ان کے خوفناک کہکہے پورے کمرے میں گونجنے لگے۔ خوفناک کہکہے لگاتے ہوئے ان کے چہرے اور بھی خوفناک ہو گئے۔ آؤ آؤ اسد، مہیش نے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، تم انسان نہیں درندے ہو، درندے۔ میں غصے سے چیخا، ہاں اسد تم نے ٹھیک کہا، ہم انسان نہیں ہیں لیکن ہمارا تعلق کسی مخلوق سے ہے، یہ کوئی نہیں جان سکا ہے۔ اگر کوئی جان لے ہمارا تعلق کس مخلوق سے ہے تو ہم اس کے آگے بے بس ہو جائیں گے۔ ہم لوگ صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں لیکن کوئی بھی ہمیں جان نہیں سکا ہے۔ جو بھی یہاں آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا ہے بلکہ ہماری خوراک بن جاتا ہے۔ تمہارا دوست ارسلان بھی ہماری ہی قید میں تھا لیکن وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی وہ زندہ گھر نہیں جا سکے گا، اس کو تو ہماری بلی اپنی خوراک بنائے گی۔ اب تک کتنے ہی لوگ یہاں آئے اور ہماری خوراک بن گئے۔ جب کوئی انسان یہاں نہ آئے تو مہیش روزانہ قبرستان جاتا ہے اور قبرستان سے ایک تازی لاش نکال کر لے آتا ہے اور پھر ہم اسے کئی روز تک کھاتے رہتے ہیں، لیکن زندہ انسانوں کا کچھ اور ہی مزیدار ہوتا ہے گوشت۔ اب ہم اس لاش کو نہیں بلکہ تمہیں اپنی خوراک بنائیں گے، غزل نے کہکہا لگا کر کہا، اور ہم تم کو جو روزانہ بھنا ہوا گوشت دیتے ہیں وہ انسانوں کا ہی گوشت ہوتا ہے۔ تم نے جتنا بھی گوشت کھایا ہے انسانوں کا ہی کھایا ہے، وہ بھی مردہ انسانوں کا۔ بڑھیا نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا دوست تو یہاں سے بھاگ گیا ہے لیکن تم یہاں سے نہیں بھاگ سکتے، مہیش نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ مہیش دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہا تھا، مجھے اپنی موت یقینی لگ رہی تھی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہ رہا تھا لیکن بھاگ نہیں پا رہا تھا، میرے پاس آ کر رک گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھیں بھی اس سائے کی طرح خوفناک تھیں۔ مجھے پیچھے ہٹتا ہوا دیکھ کر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، پھر اچانک ہی اس کی شکل بدلنے لگی۔ اب میرے سامنے مہیش کی جگہ وہ سایہ کھڑا تھا جس کو میں نے اپنا خون پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ سایہ یعنی مہیش میری طرف بڑھا اور اپنے لمبے دانت میری گردن میں گاڑ دیے اور میری فلک شگاف چیخیں پورے کمرے میں گونج گئی۔ رک جاؤ مہیش، ایک جانے پہچانی آواز کمرے میں گونجی۔ مہیش نے گھبرا کر میری گردن سے اپنا سر اٹھایا۔ میں نے سامنے دیکھا تو میری جان میں جان آئی کیونکہ سامنے ہی میرا دوست ارسلان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس کے سرے پر آگ جل رہی تھی۔ ارسلان، میں نے کہا اور بھاگ کر پیچھے جا کھڑا ہوا۔ ارسلان، مجھے بچا لو، ان سے یہ مجھے مار ڈالیں گے، میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اسد، بے فکر ہو، اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے، ان کی موت آج یقینی ہے، میں ان کی موت کا راز جان گیا ہوں، انہیں صرف آگ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ ارسلان نے مہیش کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ مہیش خوفزدہ نظروں سے ارسلان کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر موت کا خوف چھا گیا تھا اور وہ ڈری ڈری سی نظروں سے ارسلان کے ہاتھ میں موجود آگ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے شیطانی چہرے پر گھبراہٹ کے اثرات نمایاں نظر آ رہے تھے۔ ارسلان نے لکڑی کا ایک زبردست وار اس پر کیا تو اس کے جسم پر آگ لگ گئی اور اس کی خوفناک اور کربناک چیخیں گونج اٹھی۔ بڑھیا نے ایک چیخ ماری اور ارسلان پر حملہ آور ہوئی۔ ارسلان اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا، لہٰذا وہ دور جا کر لکڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک طرف گر گئی۔ میں ارسلان کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ غزل میرے سامنے آ گئی۔ اس کی شکل بہت ہی خوفناک تھی، اس کے منہ سے 2 دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اور منہ سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ غزل نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور میں کمرے میں سے باہر جا گرا۔
غزل اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیلائے میری طرف بڑھی۔ مجھے اپنی موت اپنی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ غزل بھی اپنی تمام تر خوفناکی کے ساتھ میرے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے حویلی سے باہر نکل آیا۔ میں نے رک کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا، اور پھر جس طرف میرا منہ تھا میں بھاگ رہا تھا۔ غزل ابھی تک میرا پیچھا کر رہی تھی۔ آخرکار میں غزل کی نظروں سے بچتا ہوا ایک درخت کے پیچھے جا چھپا۔ وہ گہرے گہری سانس لینے لگا۔ غزل کے گرانے کی آوازیں مجھے واضح سنائی دے رہی تھی۔ اس کی گراہٹ میں ایک وحشت نمایاں تھی۔ اس کی خوفناک اور دل کو ہلا دینے والی گراہٹ آہستہ آہستہ سے درخت کے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے درخت کے پیچھے سے دیکھا تو غزل دوسری طرف جا رہی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ جنگل میں ہی کہیں گم ہو گئی، اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ابھی میں درخت کے ساتھ ہی کھڑا تھا، اپنی سانسیں بحال کر رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے گراہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو میرے سامنے غزل کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میں پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے جا رہا تھا۔ اچانک ہی اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے مجھے پکڑ لیا، اور اپنے لمبے لمبے دانت میری گردن میں گاڑ دیے، اور میرے منہ سے نہ ختم ہونے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچانک ہی غزل ایک بھیانک چیخ وہاں گونجی، اور وہ مجھے چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ اس کے جسم کو آگ لگ چکی تھی، اور وہ اس آگ میں جل رہی تھی۔ اس کی بھیانک اور خوفناک چیخیں وہاں گونج رہی تھیں۔ میں نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو میرے سامنے ارسلان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے خراشوں کے نشان تھے، جن سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ میں اس کا یہ حال دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ ارسلان کے ہاتھ میں آگ کی لکڑی اب بھی موجود تھی۔ ارسلان کی نظریں غزل پر جمی ہوئی تھی، جس کی چیخیں اب مدھم پڑ چکی تھیں، اور پھر غزل کا جلا ہوا کوئلہ جسم ایک طرف گر پڑا۔ میں نے اپنی گردن پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو میری گردن خون سے تر ہو چکی تھی، اور اب بھی میری گردن پر موجود سراہوں سے خون بہہ رہا تھا۔ ارسلان! میں نے ارسلان کے پاس جا کر ارسلان نے آگ سے جلتی لکڑی ایک طرف پھینکی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ اسد، میں نے ان درندوں کا خاتمہ کر دیا ہے، یہ اب دوبارہ کبھی بھی زندہ نہیں ہوں گے۔ ارسلان نے ہنس کر کہا، ارے اسد، تمہاری گردن سے تو خون بہہ رہا ہے۔ ارسلان نے پریشانی سے کہا۔ میں نے اپنی گردن پر دوبارہ ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ خون سے سرخ ہو گیا۔ ارسلان نے اپنی جیب سے رومال نکال کر میری گردن پر باندھا تو مجھے کچھ سکون ملا۔ ارسلان، تم کیسے ہو؟ اس حویلی تک کیسے پہنچے؟ میں نے چلتے چلتے ہوئے دیکھا۔ اسد، میں اس خوفناک بلی کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ پھر میں ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ بھاگتے ہوئے میں اس حویلی تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد مہیش نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے گیا۔ حویلی کے اندر غزل اور بڑھیا بھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، لیکن میں اس وقت ان کی مسکراہٹ کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ پھر میں نے اپنے اوپر بیتنے والی داستان ان کو سنا دی۔ مجھے تمہاری بھی بہت فکر تھی۔ مجھے اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں تمہیں مشکل میں چھوڑ کر خود بھاگ گیا تھا۔ مجھے دل ہی دل میں خود سے نفرت ہونے لگی تھی، اور مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ تم ضرور اس خوفناک بلی کا شکار ہو گئے ہو۔ میں نے مہیش کے ساتھ جا کر پورا جنگل چھان مارا، لیکن نہ تو تم مجھے دکھائی دیے اور نہ ہی وہ خوفناک بلی دکھائی دی۔ پھر میں مہیش کے ساتھ حویلی واپس آ گیا۔ ارسلان نے مجھے تفصیل بتائی۔ ارسلان، پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ انسان نہیں ہے؟ تم کیسے حویلی سے بھاگے، اور تمہیں کس نے بتایا کہ انہیں صرف آگ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ اسد، اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھے تمہاری فکر تھی۔ میں کھڑکی کھول کر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بڑھیا نے جا کر دروازہ کھولا، اور تھوڑی دیر بعد بڑھیا اور غزل کسی کو اٹھائے حویلی میں لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد مہیش حویلی میں داخل ہوا۔ اس کے کندھے پر کوئی تھا اور وہ اسے اٹھائے حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی کمرے سے باہر نکلا اور باہر آ گیا۔ باہر ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں ایک کمرے کے پاس پہنچا تو مجھے بڑھیا، مہیش اور غزل کے ہنسنے کی آوازیں آئی۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ غزل، مہیش اور بڑھیا کسی کی لاش کھانے میں مصروف تھی، اور ان کی شکلیں بھی کافی خوفناک تھیں۔ میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی کمرے میں تھا جس میں وہ درندے لاش کو کھا رہے تھے، لیکن اب اس کمرے میں اس بڑھیا کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی مجھے باہر سے تمہاری آواز سنائی دی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو تم غزل اور مہیش کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں نے اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو وہ بڑھیا ایک سایہ بن کر آتی، اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔
جب مجھے ہوش آیا تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے اپنے بازو پر چبھن سی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا اور لائٹر نکال کر اسے جلایا تو مجھے مہیش دکھائی دیا۔ وہ میرے بازو سے خون پی رہا تھا۔ آگ کو دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں جلدی سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ کمرے سے نکل کر بھاگ گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس مخلوق کو صرف آگ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ پھر میں بھاگتا ہوا جنگل میں آ گیا۔ میں نے درختوں کی سوکھی لکڑیاں گٹھی کی اور انہیں آگ لگا دی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے گڑاہٹ سنائی دی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو وہیں خوفناک بلی کھڑی تھی۔ میں نے آگ سے جلتی لکڑی اس پر پھینکی تو اسے آگ لگ گئی اور اس کا جسم دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے ایک لکڑی اٹھائی اور تم کو بچانے کے لیے حویلی میں واپس آ گیا۔ وہ درندے تم کو ختم کرنے ہی والے تھے کہ میں ان کے سامنے آ گیا اور مہیش کو آگ لگا دی۔ اچانک ہی بڑھیا نے مجھ پر چھلانگ لگا دی اور میں دور جا گرا۔ اس بڑھیا نے اپنے لمبے ناخنوں سے میرا چہرہ نوچنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اسے دور پھینکا اور اسے بھی آگ لگا دی۔ میں نے دیکھا کہ تم حویلی سے باہر بھاگ رہے ہو اور وہ غزل بھی تمہارے پیچھے ہی تھی، اور پھر میں بھی بھاگتا ہوا جنگل آ گیا اور تم کو غزل سے بچا لیا۔ ارسلان یہ سب بتا کر خاموش ہو گیا۔ میں اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا اور سوچ رہا تھا کہ اگر آج ارسلان نہ ہوتا، میں زندہ نہ ہوتا۔ میں دل ہی دل میں ارسلان کی لمبی زندگی کے لیے دعائیں کرنے لگا۔ اچھا یار اسجد، تم بتاؤ کہ تم کیسے ان درندوں تک پہنچے؟ ارسلان نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اپنے اوپر بیتنے والی تمام کہانی اس کو سنا دی۔ ہم چلتے چلتے اس جگہ پہنچ گئے جس جگہ اس خوفناک بلی نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ ارے اسجد، وہ دیکھو تمہارا ریوالور۔ ارسلان نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنا ریوالور اٹھایا۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے گراہٹ سنائی دی۔ میں نے ایک چیخ ماری اور وہاں سے بھاگ پڑا۔ میں ایسے بھاگ رہا تھا جیسے موت میرا پیچھا کر رہی ہو۔ مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ ہنسنے کی آوازیں سن کر میں بھاگتے بھاگتے رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں شرمندہ سا ہو گیا کیونکہ ارسلان میری حالت دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ گراہٹ کی آواز ارسلان نے ہی نکالی تھی۔ ارسلان نے گراہٹ کی آواز مجھے ڈرانے کے لیے نکالی تھی، جس میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔